تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم ہوسیہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو عہد قدیم کے انبیاء اصغر کی کتب میں سے ایک ہے، اور آج ہم 10ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ اپنی بائبل مقدس لیں اور مطالعے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور لکھیں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ آپ سے ملیں گے ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید بھائی۔ شکریہ۔ 10ویں باب کا موضوع کیا ہے؟ ہم اسی عدالت کو دیکھ رہے ہیں جو کہ بدی کا نتیجہ ہے، اور وہ ان کی بدی کا ذکر کرتا ہے، اور ان کی بدی کے ساتھ اس بدی پر ہونے والی اعلیٰ عدالت کا بھی، اور یقیناً یہ قوم ہلاک ہوگی، یا پھر وہ قوم تتر بتر ہوگی، اور آج اس کا وجود نہیں ہے، کیونکہ جتنی باتیں پیشتر لکھی گئیں ہماری ہدایت کے لیے لکھی گئیں، جیسا کہ ہم نے خدا کی عظیم کتاب کلام مقدس میں سے ایک ایک لفظ سے سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ میں ابھی چاند آیات پڑھنا چاہوں گا، پھر آپ سے سوال کروں گا۔ اسرائیل لہلاتی طاق ہے جس میں پھل لگا، جس نے اپنے پھل کی کثرت کے مطابق بہت سی قربان گاہیں تعمیر کیں، اور اپنی زمین کی خوبی کے مطابق اچھے اچھے ستون بنائے۔ ان کا دل دغاباز ہے، اب وہ مجرم ٹھہریں گے۔ وہ ان کے مذبحوں کو ڈھائے گا اور ان کے ستونوں کو توڑے گا۔ بھائی یوسف، وہ پہلی آیت میں کہتا ہے اسرائیل لہلاتی طاق ہے۔ ہمیں بتائیں اسرائیل کو طاق سے تشبیہ کیوں دی گئی، یا بائبل میں کہیں اور اسرائیل کو درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اسے 3 درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے: زیتون کا درخت، انجیر کا درخت، اور طاق یعنی کہ انگور کا درخت۔ اور ہم کیزات کی کتاب کے 9ویں باب اور 9ویں باب میں بائبل کے بہت سے دیگر مقامات میں یہ دیکھتے ہیں کہ لیکن یہ شاید اسرائیل کے واضح ترین عکس میں سے ایک طاق ہے۔ یسایا 5 میں وہ کہتا ہے کہ اب میں اپنے محبوب کے لیے محبوب کا ایک گیت اس کے طاقستان کے لیے گاؤں گا۔ زبور 80 میں ہے کہ تو مصر سے ایک طاق لایا، یا انگور کا درخت۔ اور ہم نے کیزات 9 سے یہ سمجھا کہ یہ خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کو اور خدا کے دل کو خوشی دے، اس کی عبادت کرے، اور دنیا کی قوموں کو خدا کی گواہی دے کر خوشی دینی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے نہ تو عبادت کی اور نہ ہی گواہی دی۔ انہوں نے خدا کے دل کو خوشی نہ دی، نہ لوگوں کے دل کو، تو پھر انہوں نے کسے خوشی دی؟ جن میں ان کے واسطے پھل لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں صرف اپنی خوشی کی پرواہ تھی، جیسے کہ گناہگار اپنے ہی واسطے جیتا ہے اور اس کا خدا اس کا پیٹ ہے۔ وہ صرف یہی سوچتا ہے کہ میں اپنے پیٹ سے کہوں گا چین کر، کھا پی اور خوشی منا، جسے صرف اپنی فکر ہے۔ بطور طاق اس میں پھل لگا۔ یسایا 5ویں باب کے مطابق جنگلی پھل، پیداوار کی غرض سے وہ اپنے لیے پیداوار کر رہا تھا، اور اس سے خدا کو خوشی ملی، نہ انسان کو۔ میں اس حصے کو خداوند کی بات کے بنا نہیں چھوڑ سکتا جو انگور کا حقیقی درخت ہے، اس کا خود کے ساتھ اور جو لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اس نے کیا کیا؟ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اسرائیل کے برعکس مسیح جو انگور کا حقیقی درخت ہے، آیا طاق کیا ہے؟
میں علامتی طاق کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک حقیقی طاق ہے جو کہ ہم باغات میں دیکھتے ہیں، اور ایک علامتی طاق ہے جو اسرائیل ہے، لیکن حقیقی طاق مسیح کی ذات ہے، جس نے خدا کے دل کو خوشی دی اور زمین پر اس کا جلال ظاہر کیا۔ اور باپ بھی اس کے لیے یہ کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور یقیناً وہ کروڑوں جانوں کے لیے کتنی خوشی لایا اس لمحے سے، جس لمحے سے وہ زمین پر آیا، اور آج تک اس کی زندگی کے دوران سینکڑوں لوگوں نے خوشی پائی جنہیں اس نے شفا دی اور ان میں معجزات کیے اور جن میں سے ناپاک روحوں کو نکالا۔ وہ بھلائی کرتا گیا اور خوشیاں بانٹتا گیا اور آج تک بانٹ رہا ہے۔ وہ بے شمار انسانوں کی مسرت کا باعث ہے، لیکن ذرا پوچھئے کہ اس نے اپنے لیے کیا کیا؟ اس نے اپنے لیے کچھ نہ کیا، حالانکہ اس نے کام کیا۔ اس نے لاکھوں لوگوں کو کھلایا لیکن خود بھوکا سویا۔ وہ اپنے آپ کو خوش کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے خود اپنے آپ کو خوش نہ کیا، جیسے رومیو 15 میں لکھا ہے۔ مسیح کی ذات کے حوالے سے بہت سی آیات موجود ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور لکھا ہے اس نے خود کو دے دیا، اور مسیح نے اپنے آپ کو خوش نہ کیا، صحیح، اور مسیح نے اپنی جان موت کے واسطے انڈیل دی، جی، اور جو کچھ اس کا تھا سب نچھاور کر دیا اور اپنی پرواہ نہ کی، کیونکہ محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی۔ بھائی یوسف، جیسا کہ ہم نے جانا، جس نے اپنے پھل کی کثرت کے مطابق بہت سی قربان گاہیں تعمیر کیں اور اپنی زمین کی خوبی کے مطابق اچھے اچھے ستون بنائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھے اچھے ستون بنائے۔ بھائی میں اس آیت کو سمجھتا ہوں، اور ایک بہت مشہور بات ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ خداوند نے انہیں جی۔ بہت سے پھل عطا کیے اور انہوں نے خدا کو چڑھانے کے لیے غیر معبودوں کی اور قربان گاہیں بنائیں۔ خداوند نے انہیں زمین کی خوبی عطا کی اور انہوں نے ڈھالی ہوئی صورتیں اور مورتیں بنا کر خداوند کے غضب کو للکارا، مطلب کہ وہ بے حد نامعقول تھے۔ لیکن یشرون موٹا ہو کر لاتے مارنے یشرون۔ لگا، جیسا موسیٰ ہمیں استثنا 32ویں باب میں بتاتا ہے۔ پھر دوسری آیت میں بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے ان کا دل دغاباز ہے، اب وہ مجرم ٹھہریں گے، وہ ان کے مذہبوں کو ڈھائے گا اور ان کے ستونوں کو توڑے گا۔ ان کا دل دغاباز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ دو دلیں ہیں اور خداوند کو باٹا ہوا دل نہیں چاہیے۔ اسی لیے زبور 86 میں ایک خوبصورت دعا ہے کہ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف خوف مانوں۔ مانوں۔ ان لوگوں کا دل بٹا ہوا تھا، اور ایلیا کی زبان میں کہا جائے تو وہ دو خیالوں میں ڈاماڈول تھے، اور ہوسیہ کہتا ہے کہ وہ چپاتی ہے جو الٹائی نہ گئی۔ ان کا خداوند سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف زبانی کلامی، لیکن در حقیقت وہ اس سے بہت دور تھے۔ وہ صرف ہونٹوں سے خدا کی تعظیم کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں کا کیا حال تھا؟ بہت سی چیزیں ان کی سوچ پر غالب تھیں، اور در حقیقت ان کا دل دغاباز ہے، یعنی کہ دل بٹا ہوا ہے۔ اگر آپ خداوند سے دور ہیں تو اس دنیا میں کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کے دل کو آسودگی دے سکے۔ آپ جی۔ 1 2 3 یا پھر 10 کے پیچھے صحیح۔ دوڑیں گے، لیکن غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کون نیچے آ کر ان کے مذہبوں کو ڈھائے گا اور ستونوں کو توڑے گا؟ یہ خدا ان کی طرف سے براہ راست عدالت وہ ہے۔ دشمنوں کا استعمال کرے گا، بلکہ وہ ایسا کرتا ہے۔ تیسری آیت ہے، یقیناً اب وہ کہیں گے ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، کیونکہ جب ہم خداوند سے نہیں ڈرے تو بادشاہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ان کی باتیں باطل ہیں، وہ عہد و پیمان میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اس لیے بلا ایسی پھوٹ نکلے گی جیسے کھیت کی رہگاریوں میں اندرائن۔ یقیناً اب وہ کہیں گے ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ میں اسے یوں کہوں گا کہ جب خدا ہی ہمارے خلاف ہے تو بادشاہ ہمارے لیے آخر کیا کر سکتا ہے؟ دراصل سلطنت کے اختتام پر سیاسی اضطراب رہا۔ جی۔ اسرائیل، اور یہ پہلے سلاطین کے 15ویں باب میں بہت واضح ہے، اور اسی سیاسی اضطراب نے نہ تو توازن اور نہ ہی تحفظ قائم رہنے دیا، اور انہیں اپنے جرم کا ہرگز احساس نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، کیونکہ جب ہم خداوند سے نہیں ڈرتے تو بادشاہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ مطلب کہ انہوں نے خداوند کی عدالت اور خداوند کے قہر کی کچھ پرواہ نہیں کی جو ان پر تھا۔ لیکن مکاشفہ کے 9ویں باب میں کہا گیا ہے کہ خداوند ان پر جان لیوا آفتیں نازل کرے گا۔ انہوں نے اپنی زناکاری، جادوگری، بے حیائی اور قتل و غارت سے توبہ نہ کی، اور انہوں نے توبہ نہ کی، بلکہ وہ تو توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ جیسے کوئی ڈھیٹ شخص جس پر مار کا بھی اثر نہیں ہوتا، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ صحیح، یعنی بادشاہی تاریخ میں ایسے دور بھی گزرے جب تخت پر قبضہ کر لیا گیا،
قتل و غارت، عہدوں پر قبضے اور اقتدار پر قبضے کے واقعات۔ اس سلطنت میں خدا کا خوف مانا گیا، نہ شریعت کے احکام کی پاسداری کی گئی۔ پہلے باب میں اور دوسرے سلاطین کے 15ویں باب میں 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی آیا، بادشاہ کو قتل کیا اور اس کی جگہ بیٹھ جی۔ گیا، اور کبھی کبھار بلکہ کچھ دن تو 7 دن بعد ہی اس کے پاس تو سلطنت سے محظوظ ہونے کا وقت بھی نہ رہا، کسی نے اسے قتل کیا اور اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اور یقیناً جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہی ہلاک کیے جائیں گے، اور یہ ایک اصول ہے جسے مسیح نے قائم کیا جب وہ زمین پر تھا، اور اس کے آنے سے پیشتر بھی اسے دیکھا گیا اور اسے محسوس کیا گیا۔ شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ عزیز ناظرین، خدا نے محبت میں اپنے منہ کا کلام انبیاء سے باز نہ رکھا، اور ہوسیہ ان میں سے ایک ہے جو لوگوں کو خدا سے دور جانے سے خبردار کرتا ہے۔ توبہ سے باز رہنا، خدا سے دور جانا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب انسان توبہ کا طالب ہوگا لیکن نہ پائے، بھلے ہی وہ آنسوؤں سے مانگے گا۔ عیساؤ کے معاملے میں ایسا تھا جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے، اور فرینچ فلاسفر والٹائر کے معاملے میں بھی۔ افسوس کہ ان دونوں نے آنسوؤں سے توبہ کی لیکن نہ پا سکے۔ یہ شمالی علاقے کے قدیم لوگوں کا حال تھا جو ہوسیہ نبی کے دور میں تھے۔ جس بات نے حالات مزید بگاڑ دیے وہ لوگوں کا مادی دولت، سرفرازی اور فراوانی سے خوش ہونا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ عموماً خدا کے پاس غریب جایا کرتے ہیں جنہیں ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں تک امیروں کی بات ہے، افسوس کہ وہ اکثر اس کے بغیر ہی کام چلا لیتے ہیں۔ قدیم لوگ تاریخ کے اس دور میں سرفرازی میں تھے، سو ہوسیہ نبی کی توبہ کی دعوت پر توجہ نہ دی گئی۔ چوتھی آیت ہے، ان کی باتیں باطل ہیں، وہ عہد و پیمان میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اس لیے بلا ایسے پھوٹ نکلے گی جیسے کھیت کی راہگاریوں میں اندرائن۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت کی وضاحت کی جائے۔ جی بھائی یوسف۔ یہ آیت لوگوں کی عام حالت کے متعلق ہے، لیکن افسوس کہ یہ بادشاہ کے متعلق بھی ہے۔ اگر بادشاہ اپنی تلوار کو اپنی میان میں نہیں رکھتا تو کیا آپ عام عوام سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے؟ اگر بادشاہ خدا کے نام کی قسم کھاتا ہے اور اپنی قسم کو حقیر جانتا ہے تو کیا آپ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے نام کی قسم کھا کر اپنی قسم کا پاس رکھیں؟ بھلے ہی خداوند کی شریعت میں کہا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ آئیے بادشاہوں کی مثالوں کو ہی دیکھتے ہیں۔ حزقیل 17ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ اسی جگہ جہاں اس بادشاہ کا مسکن ہے جسے اس نے بادشاہ بنایا، اور جس کی قسم کو اس نے حقیر جانا اور جس کا عہد اس نے توڑا، یعنی بابل میں اسی کے پاس مرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہودا کا بادشاہ جس کی بات یہاں ہو رہی ہے، وہ نبوکت نظر کے آگے قسم کھاتا ہے کہ وہ عہد کا احترام کرے گا، لیکن جیسے ہی نبوکت نظر گیا اس نے شاہ مصر سے رابطہ کیا کہ اس سے عہد باندھے، اس کی باتیں باطل ہیں، وہ عہد و پیمان میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں تاکہ اسے توڑیں۔ اسی لیے بلا ایسی پھوٹ نکلے گی جیسے کھیت کی رہگاریوں میں اندرین، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کے کھانے میں، ان کے بونے میں اور ان کے کاٹنے میں کڑواہٹ ہوگی، اور خداوند کو چھوڑ دینا بدی اور اندرین کی مانند کڑوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ 5ویں آیت ہے، بیت اون کی بچیوں کے سبب سے سامریا کے باشندے خوفزدہ ہوں گے، کیونکہ وہاں کے لوگ اس پر ماتم کریں گے، اور وہاں کے کاہن بھی جو اس کی گزشتہ شوکت کے سبب سے شامل تھے اس کو بھی اسور میں لے جا کر اس مخالف بادشاہ کی نظر کریں گے۔ افرایم ندامت اٹھائے گا اور اسرائیل اپنی مشورت سے خجل ہوگا۔ بیتون کے بچیوں کے سبب سے، بھائی یوسف آپ نے پہلے بتایا کہ بیتون اور بیتیل صحیح، جہاں خدا ان کی تعظیم ہونی چاہیے، نہ کہ کسی بچیا کو رکھنا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے بیتون کی بچیا۔ اس مقام پر ایسی خرابی کی کیا وجہ ہے؟ یوربام بن نبات بلا شبہ ایک احمق شخص تھا۔ خدا نے اسے کہا کہ اگر تو میرے کام پر چلے تو میں تیری سلطنت کو قائم کروں گا، لیکن افسوس کہ خدا کے کلام کے برعکس اس نے سوچا کہ اگر لوگ سال بہ سال یروشلم آئیں تو ان کے دل داؤد کے گھرانے کی بادشاہ کی طرف
مائل ہو جائیں گے۔ اچھا ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے، اور پرہیز اس لیے کیا جائے تاکہ مسائل کی جڑ ہی نہ رہے۔ خداوند نے تجھے بتایا ہے کیا خداوند جھوٹ بولتا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے حکموں اور فرمانوں پر عمل کرنے میں ثابت قدم رہے تو میں اس کی بادشاہی کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا۔ لیکن اس احمق نے، بلکہ افسوس کے تمام بادشاہوں نے جو یروبم نبات کے بعد آئے، جس نے اسرائیل سے گناہ حماقت۔ کروایا، اس کے صحیح۔ گناہوں سے علیحدگی اختیار نہ کی۔ اور میں گناہ۔ کہوں گا اس شخص کا جرم کتنا بڑا ہوگا کہ اس نے لوگوں کو گمراہ کیا اور ان کے بعد تک کی نسل کو بھی گمراہ کر دیا۔ اور میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جو اپنے وقت میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ بعد میں بھی آنے والی نسلوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ بھائی 7ویں آیت میں لکھا ہے سامریہ کا بادشاہ کٹ گیا ہے، وہ پانی پر تیرتی شاخ کی مانند ہے، اور اون کے اونچے مقام جو اسرائیل کا گناہ ہیں برباد کیے جائیں گے، اور ان کے مذبوں پر کانٹے اور اونٹ کٹارے اگیں گے۔ ہم کو چھپا لو اور ٹیلوں سے کہیں گے ہم آ گروں۔ آپ 7ویں اور 8ویں آیت کے متعلق کیا کہیں گے؟ سامریہ کا بادشاہ کٹ گیا اور وہ پانی پر تیرتی شاخ کی مانند ہے، اور یہ شاخ سمندر کی لہروں پر ہے۔ اور در حقیقت سامریہ کے بادشاہوں کی وقت ہی کیا تھی؟ میں کہوں گا کہ کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ جو خدا کی تحقیر کرتا ہے خدا اسے عزت نہیں دیتا، جو میری تحقیر کرتے ہیں بے توقیر ہوں گے۔ اور اس باب کی آخری آیت میں لکھا ہے کہ شاہ اسرائیل ایل سبا بالکل فنا ہو جائے گا۔ اس کا اطلاق وقتی اور مقامی ہو سکتا ہے یا پھر میں کہوں گا کہ عام ہو سکتا ہے۔ مقامی اطلاق واقعتاً یہ تھا کہ جو جلد اٹھ جاتا وہ بادشاہ کو قتل کر دیتا اور اس کی جگہ تخت نشین ہو جاتا۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سلطنت اسرائیل سے مکمل طور پر مٹ جائے گی، جبکہ شاہ اسور ہوسیہ کے دنوں میں آئے گا اور سلطنت کو اسوریوں میں گھسیٹ لے جائے گا۔ سو سلطنت پوری طور پر کھو گئی، لیکن اس کے بعد وہ ہولناک سلطنت آتی ہے جس کا ذکر نئے عہد نامے میں 2 مرتبہ کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ 70ویں عیسوی میں واقع ہوئی اور دوسری مرتبہ مستقبل میں بڑی مصیبت کی صورت میں واقع ہوگی۔ اور یہاں پر 2 آیات ہیں، اور پہلی آیت لوکا کے 23ویں باب میں ہے، جہاں لکھا ہے کہ مسیح نے یروشلم کی بیٹیوں کو کہا جب وہ صلیب پر جا رہا تھا۔ لکھا ہے کہ جب مسیح صلیب پر جا رہا تھا یروشلم کی بہت سی عورتیں اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں۔ یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے کہ مبارک ہیں وہ بانجیں اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے، اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ ایک ملک ہے جو لاویوں کی بے حد قدر کرتا ہے، وہ بانج کو مبارک کہیں گے جو کبھی حاملہ نہ ہوئی۔ اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو ہوسیہ نبی نے اپنے 10ویں باب میں کہے، وہ رومی تیتس کے دور میں پورے ہوئے۔ اور دوسری مرتبہ میں یہاں پر کہوں گا کہ ہم یہی الفاظ جو اس کے متعلق ہیں مکاشفہ کے 6 باب میں پڑھتے ہیں، جہاں بڑی مصیبت کے عرصہ کا ذکر ہے جب برا 6 مہر کھولتا ہے۔ ہم ہولناک باتوں کو پڑھتے ہیں جن کا ذکر مکاشفہ کے 6 باب کی 15ویں آیت میں کیا گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برے کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز آ پہنچا ہے۔ اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ انسان کی بدترین موت یوں ہو سکتی ہے کہ ایک بھاری پتھر اوپر سے اس پر آ پڑے اور اسے ہلاک کر دے، لیکن وہ لوگ چاہیں گے اور امید کریں گے کہ پہاڑ اور پتھر ان پر گر پڑیں۔ یہ زیادہ بڑا رحم ہوگا بجائے جو تخت پر بیٹھا ہے اس کا سامنا کرنے کے۔ بھائی یوسف 11ویں آیت میں، جبکہ اس نے پہلی آیت میں اسرائیل کو لہلہاتی طاق سے تشبیہ دی جس میں پھل لگا، لیکن یہاں وہ 11ویں آیت میں کہتا ہے افرایم سدھائی ہوئی بچیا ہے جو داؤنا پسند کرتی ہے، اور میں نے اس کی خوشنما گردن کو دریک کیا۔ میں افرایم پر سوار بٹھاؤں گا، یہودا ہل چلائے گا اور یعقوب ڈگیلے توڑے گا۔ آپ کیا کہیں گے افرایم کی ایسی تعریف پر؟ جی، اس سے
ٹھیک پہلے وہ کہتا ہے اور جب میں ان کے 2 گناہوں کی سزا دوں گا تو 2 گناہ یعنی کہ خداوند سے دور ہونا. کیا آپ کا دل خدا سے دور ہے اور آپ کی زبان خدا خدا کر رہی ہے؟ یہ 2 گناہ ہے، نہ کہ ایک. پہلا گناہ خدا سے دور ہونا ہے اور پھر دوسرا گناہ ہے، اور وہ گناہ یہ ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ خدا کو جانتے ہیں. کسی نے کہا کہ جب مسیح نے انجیر کے درخت پر لعنت بھیجی تو اس کی وجہ اس میں پھل کا نہ ہونا تھا، بلکہ اس کا دعویٰ تھا کہ اس میں بہت پھل موجود ہے کیونکہ اس پر بہت سے پتے تھے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں پھل تھا، جبکہ اس میں پھل نہ تھا. اور اس کے 2 گناہ ہو گئے. پہلا کہ اس میں پھل نہ تھا، اور دوسرا کہ وہ اس کے بارے میں ڈھونگ کرتا ہے. اور پھر افرایم سدھائی ہوئی بچیا ہے جو داونا پسند کرتی ہے، اور میں نے اس کی خوشنما گردن کو زیر کیا ہے. اور ہم اس آیت کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس کی گردن پر لگام کسوں گا تاکہ وہ محفوظ رہے. وہ خداوند کے جوے تلے نہ تھی، لہٰذا دشمن کا جوا اس پر آن پڑا. صحیح. اور اس سے ہمیں مسیح یاد آتا ہے جس سے پوچھا گیا کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں، اور اس نے کہا اے ریاکارو تم مجھے کیوں آزماتے ہو، مجھے ایک سکہ دکھاؤ. وہ سکہ لائے. اس پر کس کی صورت ہے؟ کیسر کی. اس نے کہا جو کیسر کا ہے اسے کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. گویا وہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر جو تم خدا کا ہے خدا کو دیتے ہو تو کیسر تمہیں ذلیل نہ کرتا یا غلام نہ بناتا، کیونکہ باب کے آغاز میں اس نے تاکستان کی مثال دی کہ تاکستان کے مالک نے تاکستان کے پھل کو جمع کرنے کو بھیجا. انہوں نے نوکر کو مارا اور خالی ہاتھ لوٹا دیا. کیا تم نے خدا کو دیا؟ جو خدا کا تھا تو کیسر تمہیں آ کر کبھی بھی یوں ذلیل نہ کرتا. ٹھیک ہے. اور چونکہ کیسر آیا تو عدالت کو بھگتو، اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. اور میں کہوں گا کہ یہاں بھی وہی بات ہے کہ میں نے اس کی خوشنما گردن کو زیر کیا. میرا خیال ہے اس کتاب میں اسرائیل کی متعدد تشبیہات ہیں. وہ اسے بچیا کہتا ہے اور اسے طاق کہتا ہے، اور پیشتر اس نے اسے بے دانش فاختہ کہا. کیا آپ ہمیں کوئی اور تشبیہ بتا سکتے ہیں کلام مقدس میں سے؟ ناپسندیدہ برتن ایک چپاتی جو الٹی نہ گئی. دراصل میں کہوں گا کہ متعدد صفات ہیں. نبی ان مثالوں میں خاصا دانش مند ہے جن کے وسیلے اس نے بنی اسرائیل کی اپنی اس کتاب میں خاکہ کشی کی. 12ویں آیت میں دعوت ہے کہ اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو، شفقت سے فصل کاٹو، اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے. اس آیت کے متعلق ہمیں بتائیں. یہ خوبصورت ہے پر پیراگراف بہت خاص ہے. اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو. تم بو گے اور کاٹو گے، اور تم صداقت سے بو یعنی کہ سب لوگوں سے سچائی سے معاملات کرو اور اپنے معاملات میں صادق رہو. شفقت سے کاٹو. جب خداوند کٹائی عطا کرتا ہے تو اتنی عطا نہیں کرتا جتنا آپ نے بویا ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی شفقت اور فراغ دلی کے مطابق. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بیج بو رہے ہیں، آپ ہزاروں پھل پائیں گے. صحیح. شفقت سے فصل کاٹو. پہلے اپنی زمین تیار کرو، اس میں ہل چلاؤ، اسے کاشت کے لیے نرم کرو. ہل چلاؤ. ہل چلاؤ. اسے کانٹوں اور پتھروں سے پاک کرو تاکہ وہ اچھا پھل لائے. طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے. یا پھر ایک اور ترجمے میں لکھا ہے کہ وہ تم کو راستی سکھائے. شکریہ. اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے. ابھی ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں اس سے متعلق میرا ایک سوال ہے. وہ کہتا ہے اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو. اس کے بعد وہ کہتا ہے شفقت سے فصل کاٹو، پھر کہتا ہے اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ. ہم نے اس پر بات کی کہ اس قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف اپنے واسطے سوچتے ہیں اور اپنے ہی لیے جیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ خداوند انہیں یہاں یہ مشورہ دیتا ہے کہ اپنے لیے تخم ریزی کرو، اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی یوسف. کچھ ایسے کام ہیں جو کوئی میری جگہ پر نہیں کر سکتا، یعنی کہ کوئی میری جگہ پر توبہ نہیں کر سکتا. مجھے خود توبہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی میری جگہ پر ایمان نہیں لا سکتا. میں ہی ہوں جو دروازے سے داخل ہوں گا، اور اگر میری جگہ کوئی اور داخل ہو جائے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ اس کے برعکس ہے کہ اسرائیل لہلہاتی طاق ہے اور جس میں پھل لگا. مطلب کہ ہمیں اپنے واسطے نہیں جینا، اور جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے موا اور جی اٹھا. لیکن میری زمین پر ہل کون چلائے گا؟ میرے دل کی زمین کو نرم کون کرے گا تاکہ میں توبہ کروں اور خدا کے پاس لوٹ آؤں؟ تو میں خود سے پوچھتا ہوں کیا کوئی اور میرے لیے یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟
اور یہی فرق ہے اس زمین میں جس پر پھل لگا اور اس میں جس میں ہل چلانے کی بہت ضرورت ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ خوش آمدید۔ پہلی آیت میں ہم نے اسرائیل کے متعلق بات کی، افرایم کے متعلق، کہ اسرائیل کی سلطنت ایک طاق ہے جو اپنے واسطے پھل پیدا کرتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اسرائیل کے بطور طاق کے متعلق ہمیں بتائے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ ہم نے جانا کہ اسرائیل کو 3 درختوں سے تشبیہ دی گئی، زیتون کے درخت، انجیر کے درخت اور انگور کے درخت سے۔ ہم نے قذاق 9ویں باب سے جانا کہ وہ اچھا پھل نہیں لا رہے تھے، اور یہ ایک علامتی عکس ہے۔ وہ انگور پیدا نہیں کر رہے تھے جن کا مقصد در حقیقت خدا اور انسان دونوں کو خوش کرنا ہے، انسان کو خدا کی گواہی دے کر خوش کرنا، لیکن بنی اسرائیل اپنے آپ کو ہی خوش کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی بھائی یوسف، صحیح، ٹھیک ہے۔ 11ویں آیت میں اسرائیل کو ایک اور چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی سدھائی ہوئی بچھیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ میں سے کون ہمیں بتائے گا؟ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل میں 2 برائیاں تھیں، ایک تو انہوں نے خداوند کو رد کیا اور ان کا دعویٰ تھا کہ وہ خدا کو جانتے ہیں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، افرایم سدائی ہوئی بچھیا ہے جو داؤنا پسند کرتی ہے، اور گویا اس نے اپنی گردن میں جوا ڈال رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے خداوند کے جوئے کو رد کیا، خداوند نے ان پر ایک اور جوا رکھ دیا، دشمنوں کا جوا۔ جی بالکل، جی صحیح۔ میں ایک آخری تبصرہ 12ویں آیت پر لوں گا۔ اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو، شفقت سے فصل کاٹو۔ یہاں راستی کو بونے اور شفقت کے ساتھ کاٹنے کو ترغیب دی گئی ہے۔ آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ یہاں اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ ہم جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے، سو ہمیں اچھا بونا ہے تاکہ اچھا کاٹ سکیں۔ سو جب ہم صداقت بوتے ہیں، ہم بھلائی کو کاٹتے ہیں، ہمارا پھل سب کے لیے اس کا ثبوت ہوتا ہے، سو ہم مسیح کو جلال دیتے ہیں۔ جی بھائی یوسف۔ شفقت سے کا مطلب خدا کی فراغ دلی کے مطابق وہ ہمیں وہ نہیں دے گا جس کے ہم حقدار ہیں، بلکہ اپنے لامحدود الہی فضل کے تحت بخشے گا، اور کاٹنا ہمیشہ بونے سے زیادہ ہوتا ہے۔ یقیناً۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا شکریہ بھائی یوسف، خدا آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے سیکھا کہ اسرائیل علامتی طور پر وہ طاق ہے جسے انگور کا وہ پھل لانا چاہیے تھا جس سے خدا اور انسان دونوں خوش ہوں، لیکن وہ پھل لانے میں بری طرح ناکام ہوا، جو خدا کو دل کی سچائی کے ساتھ پرستش کے وسیلے خوش کرتا ہے اور انسان کو بھی خوش کرنے میں ناکام ہوئے۔ انہوں نے گواہی نہ دی، خدا کی بھلائی کی گواہی نہ پہنچائی، بلکہ اپنے ہی واسطے انگور پیدا کیے، اس نے اپنے لیے پھل کی پیداوار کی اور برے انگور پیدا کیے۔ اگر آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو عزیزو، آپ خدا کے نزدیک ہو جاتے ہیں، اور اس پرستش کے وسیلے جو آپ کے دل کو خوش کرتی ہے، اور جب آپ انسانوں سے معاملات کرتے ہیں تو اس طور پر کرتے ہیں جن سے وہ خوش ہوں، تو عزیزو مسیح کو قبول کیجئے، کیونکہ انگور کا حقیقی درخت وہ ہے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔